وہ جو اوپر والی مسجد ہے وہ ہے مسجد فتح، اس کے نیچے مسجد سلمان فارسی، پھر جو ہے ادھر اللہ آپ کو نے کی یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس طرف جو ہے یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، نماز ادا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مشرکین کے خلاف یہ دعا مانگی تھی: اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے اور فوجوں کو ہلاک کرنے والے، ان کو ہلاک کر اور ان کو تباہ کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم موجود ہیں جبل سل کے پاس، جہاں پر مارکہ غزوہ خندق ہوا تھا۔ اس کے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر تقریباً یہ مکان مشہور ہے، 7 مساجد، 7 مساجد بھی کہتے ہیں اسے، اور مساجد فتح بھی کہتے ہیں۔ آئیں آپ کو ہم تقریباً ساری ہسٹری ترتیب اور آپ کو اس کی ہم بتاتے ہیں کہ کیسے شروع ہوا۔ وہ سامنے جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد فتح، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور آپ نے جو ہے دعا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی گئی تھی۔ اس طرف چلتے ہیں آئے۔ یہاں پر 7 مسجدیں ہیں، سب کے آپ کو تاریخ ہم بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ مسجد، غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، نماز ادا فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کافروں کے خلاف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی گئی اور فتح کی خوشخبری دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اور چونکہ فتح کی خوشخبری ملی تھی اس وجہ سے اسے مسجد الفتح کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں صرف اس جگہ کا مطلب معلوم تھا، مسجد نہیں تھی۔ بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر مدینہ کے امیر بنے تو انہوں نے یہاں پر مسجد تعمیر کروا دی۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مشرکین کے خلاف یہ دعا مانگی تھی: اللہم یا منزل الکتاب وسریع الحساب وحازم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کو نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے اور فوجوں کو ہلاک کرنے والے، ان کو ہلاک کر اور ان کو تباہ کر دے۔ مسجد فتح کی تاریخ کے بعد اب آپ کو مختصر حوالہ دے دیں ہم غزوہ خندق کے بارے میں کہ یہ کیسے شروع ہوئی۔ غزوہ احد کے بعد تقریباً 5 ہجری شوال اور ذوالقعدہ کا مہینہ میں یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے اپنی قیادت میں اور تمام قبائل کو ملا دیا، یہاں تک کہ یہودیوں کو بھی، وہ یہودی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے نکال دیا تھا، بنی نذیر، ان کو بھی ملا دیا، اور دوسرے مشرکین کے قبائل کو بھی آپس میں ملا دیا۔ اس لیے اس غزوے کو غزوۃ الاحزاب کہتے ہیں کہ تمام فوجوں اور جماعتوں کا غزوہ۔ تو انہوں نے ان تمام جو ہے قبیلوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ کرنے کے لیے اکٹھا ہوا۔ تقریباً تمام قبائل کے مطلب جو ہے
سب قبائل کو ملا کر جو فوجی طاقت ہو رہی تھی، تعداد تھی، وہ تھی تقریباً 10,000، اور مسلمان جو تھے وہ تقریباً 15 سال کے اوپر سب کو ملا کر وہ تھے کل 3,000، تو 3,000 بمقابل 10,000 کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے ہمارے یہاں اگر دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے اور وہ تعداد میں زیادہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھود دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ بہت اچھا لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خندق کھودنے کا جو ہے حکم جاری کیا۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے کہ خندق کیسے کھودی گئی، کیونکہ 3 طرف سے مدینہ قدرتی طور پر محفوظ تھا۔ ایک طرف تھی جو کہ شمال کی جانب تھی، جو کہ جبل صلہ سے جبل احد تک کا جو علاقہ تھا وہ کھلا تھا۔ تو اس پر میں نے ایک چھوٹی ڈاکیومنٹری بنائی ہوئی ہے، آپ وہ دیکھ لیں، نقشے میں بہت اچھی طرح سے اس کو سمجھایا گیا ہے، تو وہ دیکھ لیں، اس سے آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ خندق کہاں کھودی گئی تھی اور کیسے کھودی گئی تھی۔ مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قدرتی طور پر 3 جانبوں سے محفوظ تھا۔ یہ جو آپ تصویر میں مدینہ منورہ کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں مدینہ کے مشرق میں حرہ واقع تھا، اور مغرب میں حرہ وبرہ، اور جنوب میں حرہ شوران واقع تھا۔ حرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر آتش فشاں ہوتے ہیں جو کہ اپنے اندر سے لاوا اگلتے ہیں، پھر جب وہ لاوا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس سے کالے سیاہ پتھر بن جاتے ہیں۔ یہ ایسی زمین ہوتی ہے جہاں سے کوئی بھی لشکر اپنے گھوڑوں وغیرہ اور ساز و سامان کے ساتھ گزر نہیں سکتا۔ اور پھر اس طرف جو یہ خالی جگہ ہے، وہاں پر یہودی قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا، جن کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اس لیے مسلمانوں کو ان تینوں جوانب سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ بقیہ ایک جانب شمال کی طرف سے خطرہ تھا، اور اس جانب جبل سل واقع تھا، جس کے آگے جبل احد تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے وہاں خندق کھودنے کا حکم دیا۔ یہ خندق اتم شیخین سے اتم مزاد تک کھودی گئی، جو کہ حرہ واقم کو حرہ وبرہ سے ملاتی ہیں۔ اتم ایک قسم کے قلعے کو کہتے ہیں جو کہ گول شکل کا ہوتا ہے۔ اس دور میں مدینہ منورہ میں کئی اتم موجود ہوتے تھے، اور یہ خندق جبل سل اور جبل بنو عبید کے درمیان سے کھودی گئی۔ اور اس جگہ ہے جبل دباب، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ چونکہ یہ جگہ بلندی پر تھی اور خندق کے قریب اور درمیان میں واقع تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نگہداشت کرنے میں بہت آسانی تھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی نقل و حرکت پر ہر طرف سے نظر رکھ سکتے تھے، اور اس طرح تمام میدان جنگ جو کہ کئی میلوں تک پھیلا ہوا تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ عسکری نقطہ نظر سے یہ مقام نہایت ہی موزوں تھی۔ امید ہے کہ جو یہ آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہوگی، اس میں آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا کہ غزوہ خندق میں خندق کیسے کھودی گئی تھی، کس جگہ پر کھودی گئی تھی۔ اب آتے ہیں کہ یہ مارکا ختم کیسے ہوا، اس کی تفصیل کی طرف۔ خندق کھودنے کے بعد جیسا کہ آپ نے ڈاکیومنٹری میں دیکھا کہ کتنی چوڑی تھی وہ، ایک جگہ سے خندق جو ہے وہ تھوڑی کم چوڑی تھی، تو وہاں سے جو تھا عمرو بن عبد الود، وہ وہاں سے کچھ لوگوں کو لے کر خندق پار کر دی اس نے۔ پھر آ کر دعویٰ کرنے لگا کہ وہ کہاں ہے وہ مسلمان جو جنت کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، انہیں میں آپ جنت میں بھیج دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو عبد الود سے لڑے گا۔ عمرو بن عبد الود جو تھا بہت طاقتور تھا، تو کوئی صحابی نہ آیا آگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اس کے لیے کافی ہوں۔ تو کیونکہ وہ عمر میں چھوٹے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں علی تم نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ کہا، پھر بھی کوئی نہیں آیا، پھر تیسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس سے لڑوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو ہے اس سے جنگ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم علی نے عمرو بن عبد الود کو قتل کر دیا۔ جب عمرو بن عبد الود قتل ہو گیا تو مشرکین کو بہت جو ہے خوف پیدا ہو گیا، وہ ڈر گئے۔ اس کے بعد مطلب وہ وہاں سے بھاگ گئے،
خندق کے اس پار چلے گئے جہاں اس کا لشکر تھا۔ پھر جو ہے تب تک جب ان کو مشرکین کو کہیں سے بھی راستہ نہیں ملا تو ان کے آپس میں ہی جو ہے فساد پیدا ہو گیا، ایک دوسرے سے مطلب برا گمان پیدا ہو گیا اور آپس میں ہی لڑنے لگے۔ اسی اثنا میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آیا کہ ایک بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا چلی، جس سے ان کے سارے خیمے اگڑ گئے، جو ان کے شمعیں تھی وہ بجھ گئی، جو ان کی ہنڈیاں پک رہی تھی وہ جو ہے الٹ گئیں، تو ان کی طاقت ساری جو ہے ختم ہو گئی، پست ہو گئی۔ تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ابھی ہمارے پاس لڑنے کی کوئی طاقت نہیں، ابھی آئیں، ابھی ہم جو ہے واپس چلتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ مسجد فتح جو ہے وہ بالکل پہاڑ کی چوٹی پر ہے، اور اس کے نیچے یہاں پر یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد سلمان فارسی، کیونکہ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس وجہ سے یہاں پر ان کی جو ہے مسجد بنا دی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جہاں جہاں جن ناموں کی یہاں مسجد ہے وہاں پر ان صحابہ کے خیمے ہوا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ یہاں سلمان فارسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی جگہ پہلے پہاڑ کے نیچے نماز ادا فرمائی، اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر گئے اور وہاں پر نماز ادا فرمائی اور دعا مانگی۔ تو یہ دوسری مسجد ہے، مسجد سلمان فارسی۔ اس کے بعد تیسری مسجد یہاں پر آتی ہے مسجد علی، وہاں بھی چلتے ہیں۔ ٹوٹل یہاں پر جو تاریخی مسجد ہیں، جو تاریخی کتب میں جن کا ذکر ہے، وہ 4 مساجد ہیں، اور جو 2 مسجد ہیں مسجد عمر بن خطاب اور سعد بن معاذ وہ بہت بعد میں جو ہے بنائی گئی۔ 4 مسجد جن کے نام ہے مسجد فتح جو اوپر گزر گئی، اور دوسری یہ مسجد آپ کو دکھائی سلمان فارسی، یہ بھی تاریخی مسجد ہے، اور تیسری مسجد مسجد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہ بھی تاریخی مسجد ہے، اور چوتھی مسجد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی تاریخی مسجد۔ یہ 4 مساجد تاریخی ہیں، اور جو 2 مسجد ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہ جو ہیں وہ بہت بعد میں بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جامع الخندق ہے، جامع الخندق یہ تو آپ دیکھیں یہ بنائی گئی ہے 1428 ہجری میں، یہ سعودی حکومت نے بنائی زائرین کے لیے کہ زائرین آئیں یہاں پر، کیونکہ اور کسی مسجد میں اتنے نمازیوں کی جگہ نہیں ہے، تو جو بھی زائرین آئے یہاں پر بیٹھ کر آرام سے نماز پڑھیں۔ اب یہ مسجد علی ہے یا وہ مسجد علی ہے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر بورڈ نہیں لگے ہوئے۔ اچھا جی، جو نقشے میں بات بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مسجد جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد ہے مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور وہ جو اوپر آپ مسجد دیکھ رہے ہیں وہ ہے مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ باقی 2 مسجد کہاں گئی اللہ عالم، پرانے نقشے میں تو 2 اور مسجد بھی دکھاتے ہیں، نقشے میں موجود ہے، ابھی تو صرف یہ 4 مساجد ہی جو ہے نظر آ رہی ہیں۔ ابھی آپ کو میں مختصر جائزہ دے رہا ہوں۔ وہ جو اوپر والی مسجد ہے وہ ہے مسجد فتح، اس کے نیچے مسجد سلمان فارسی، پھر جو ہے ادھر اللہ آپ کو نے کی یہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس طرف جو ہے یہ مسجد حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ باقی جو 2 مسجد ہیں شاید ان کو ختم کر دیا گیا، مسجد عمر بن خطاب اور مسجد سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کا تو ویسے بھی تاریخ سے کوئی جو ہے نا آثار نہیں ملتا۔ اچھا، یہ تو ہوئی 6 مسجدیں، 4 تاریخی اور جو جن کا تاریخ سے کوئی واسطہ نہیں۔ باقی 7ویں مسجد، کیونکہ اس کو مساجد سبا کہتے ہیں، 7 مسجدیں، تو 7ویں مسجد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس کے سیدھے جبل احد کی طرف جاتے ہوئے ایک پہاڑ آتا ہے چھوٹا، جبل ذباب، وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد ذباب یا مسجد رایا بھی اسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور خیمہ وہاں پر لگا ہوا تھا، وہ میرے خیال سے ابھی بند کر دی گئی ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، وہاں پر جانا منع ہے، تو اس کا غزوہ خندق سے تعلق ہے، یا تو وہ 7ویں مسجد ہو سکتی ہے۔ یہاں اس طرف یہ جبل سل، مسجد علی
ہے جہاں اس کے الٹے طرف اس کی بیک سائڈ پر ایک دوسری مسجد ہے، مسجد بنو حرام قبیلے سے، وہ یہاں نزدیک ہے، ہو سکتا ہے اس کو 7ویں مسجد قرار دیا گیا ہو، واللہ عالم۔ یہ جو میں نے آپ کو تاریخ بتائی ہے بہت ہی مختصر غزوہ خندق کی تاریخ ان مساجد کی تاریخ، لیکن سمجھا آپ کو میں نے پورا دیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو فالو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بہت جزا دے۔